آج تیسرا موقع تھا جب اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کر کے بھی وہ نہیں مل پائی تھی، اور اس ملاقات کے نہ ہو پانے کی وجہ بھی اس کی ساس تھی۔ وہ مسلسل ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ساس کو زندہ درگور کر دیتی، بجائے اس کے کہ ساس نے اس کو گناہ کبیرہ سے بچایا تھا۔ وہ شکر گزار ہوتی اس نے الٹا ساس کو راستے سے ہٹانے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے محبوب سے ملاقات نہ کر سکنے کی وجہ سے طیش میں آ کر اس نے اپنی ساس کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا، جس سے ضعیف المار ساس بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کی طیش میں کمی بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے ساس کو حالت بے ہوش میں گھسیٹ کر سیڑھیوں کے قریب کر دیا تھا تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہوئی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ کمرے میں جا کر میوزک سننے لگی تھی اور دل میں عہد کر لیا تھا کہ ہر صورت الگ گھر میں منتقل ہو کر رہے گی، بصورت دیگر میکے چلی جائے گی۔ اس کے میوزک سنتے ہوئے ہی اس کا دیور گھر پہنچا تھا۔ جب اس نے بے ہوش پڑی ہوئی اپنی والدہ کو دیکھا تھا تو بابی بابی کرتے ہوئے ثانیہ کے کمرے کی طرف دوڑا تھا، جہاں وہ کمرے کو اندر سے لاک کر کے بلند آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ مسلسل دستک کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی، یہاں تک کہ پاؤں کے ساتھ مسلسل ہٹ کرنے کی وجہ سے دروازہ ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ کے دیور شعیب غفور نے انتہائی غصے سے میوزک کے آلات کا سوئچ نکالا، اور اس سے پہلے کہ طیش میں آ کر وہ اپنی بابی کو کچھ غلط بولتا، اس کی ماں کی تربیت آڑے آ گئی تھی۔ اس نے غصے پر قابو پایا اور انتہائی نرمی سے ثانیہ کو اپنی والدہ کی حالت کے متعلق آگاہ کیا۔ اس سے والدہ کو اسپتال پہنچانے کے لیے مدد مانگی، مگر ثانیہ نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پڑوسی دوست کی مدد سے وہ اپنی والدہ کو لے کر اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سر میں بہت زور سے ضرب لگائی گئی ہے۔ ان کو ہوش میں آنے کے لیے 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ اگر اتنے وقت کے بعد پھر وہ ہوش میں نہیں آتی ہیں تو ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ شعیب نے اس قدر سنگین حالت کے باوجود بھائی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ بابی کا دیرینہ مطالبہ پورا کرنے میں اس کی مدد ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی بابی عرصہ دراز سے الگ گھر کا مطالبہ کر رہی تھی، اور اس کا بڑا بھائی جہانزیب ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ الگ گھر میں منتقل نہ ہونا پڑے، کیونکہ ایک تو وہ یکدمش گھر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور ہر مہینے کرائے کی ضرورت میں کثیر رقم خرچ کر کے باقی کا نظام زندگی چلانا ناممکن تھا۔ دوسری وجہ اس کا چھوٹا بھائی یعنی شعیب خود ابھی زیر تعلیم تھا، اور ساتھ میں اس نے کپڑے کی دکان بنا رکھی تھی، جہاں پہلے ٹائم ملازم بیٹھتا اور سیکنڈ ٹائم وہ کھانا کھا کر خود دکان پر چلا جاتا تھا۔ یوں گھر میں والدہ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ثانیہ کا چال چلن شادی سے پہلے بھی کچھ اچھا نہ تھا، اور شادی کے بعد جب گھر میں بوڑھی ساس کے ساتھ رہنا پڑا تو بجائے ان کی عمر اور تجربے سے سیکھنے کے، اس نے گھر کے اندر اپنی الگ دنیا بنا لی تھی۔ اس کا شوہر، دیور، ساس سب نے اسے گھر کی مالکن ہونے کا احساس دلایا اور اتنی ہی عزت دی، مگر کم ظرف ثانیہ کو یہ پیار، محبت اور عزت راس نہ آئی۔ پہلے پال اس نے ہنس مسکرا کر شوہر اور دیور سے ہر سہولت حاصل کی۔ گھر میں نیا فریج، ٹی وی، وائی فائی، بہترین اینڈرائیڈ موبائل لیا۔ جب اپنی ہر فرمائش پوری کروا لی تو اپنا حسبی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بات الجھنے لگی، کبھی دیور کو کڑوی کسیلی سنا دیتی، کبھی ساس کو بے عزت کر دیتی اور کبھی شوہر پر غصہ اتارنے لگتی، مگر اس کے برعکس سسرال کی طرف سے اسے کسی قسم کا رد عمل نہ ملا، سوائے اس بات کے کہ اسے سب نے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ شاید ثانیہ چاہتی یہ بھی تھی کہ اس دوران اس نے اپنے پرانے محبوب سے رابطہ بحال کر لیا اور سارا دن اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھلا کر موبائل پر اپنے محبوب کے ساتھ غلیظ گفتگو میں مصروف رہنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اس کی اپنے محبوب کے ساتھ غربت بڑھتی گئی اور وہ شوہر سے متنفر ہوتی گئی۔ اس نے محبوب سے ملنے کی 2 بار کوشش کی، مگر جب وہ سج سنور کر گھر سے نکلنے لگی تو اس کی ساس اسے اکیلے باہر جانے منع کر دیتی، اسے شوہر یا دیور کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہتی۔ اگر جانا ضروری ہوتا تو خود ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی، چونکہ کسی کے ساتھ جا کر ثانیہ کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھا رہ جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج بھی ثانیہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے نکلی تو اس کی ساس آڑے آ گئی۔
اور اس نے طیش میں آ کر ساس کے سر میں ڈنڈا دے مارا اور خود بیٹھ کر میوزک سننے لگی۔ اس کی ساس ہسپتال تقریباً 1 ہفتہ رہی تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران وہ محض ایک بار اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، وہ بھی اس کے شوہر نے انتہائی مجبور کیا تھا کہ اس کی ماں بستر مرگ پر پڑی ہے اور اس کی بیوی طبیعت تک پوچھنے کے لیے نہیں جا رہی، تو زمانہ کیا کہے گا۔ ثانیہ بھی دور جدید کی شاطر لڑکی تھی، وہ اپنے شوہر کی مجبوریوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب اس کی ساس کو ہوش ہو گیا تو بھی اس کی ساس نے ثانیہ کے رویے کے متعلق کسی قسم کی شکایت اپنے بیٹے سے نہیں کی تھی۔ یہاں تو اسے اپنے ساتھ پیش آیا حادثے کے متعلق کچھ یاد نہیں تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر مسلط سے کام لے رہی تھی، مگر ثانیہ نے بجائے توبہ طائب ہونے کی اس چیز کو اپنی کامیابی سمجھا اور خالی گھر ہونے کے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اپنے محبوب کو گھر بلا کر کئی بار گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی۔ جب اس کی ساس ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر آ گئی تو اس نے ایک بار پھر خود کو قید کی حالت میں محسوس کرنا شروع کر دیا اور ایک بار پھر گھر کے ماحول میں تناؤ آ گیا۔ ثانیہ جو کہ گناہ کی لذت کو محبت سمجھ رہی تھی، اس نے بنا ساس کی حالت کی پرواہ کیے بنا ایک بار پھر الگ گھر کا مطالبہ دہرا دیا۔ اس کے شوہر نے اس کو حالت کی نزاکت کو سمجھنے کی تلقین کی، مگر وہ باز نہ آئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دیور پر ہی عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا۔ جب بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نہ تو اس کا شوہر اسے گھر میں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی ثانیہ کے ساس اور دیور چاہتے تھے کہ ثانیہ اب ان کے ساتھ رہے۔ ان سب حالات اور واقعات کے پیچھے ثانیہ کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی صورت میں الگ گھر میں رہ کر اپنے محبوب کو آسانی سے مل سکے۔ ثانیہ کے شوہر نے الگ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ثانیہ کو اپنے میکے سے کچھ رقم ادھار مانگنے کا کہا، کچھ رقم خود دوستوں سے ادھار لی۔ یوں ہی انہوں نے آدھی رقم نقد ادا کر کے اور باقی آدھی رقم کی سالانہ قسط بنا کر ایک بنا بنایا گھر خرید لیا اور ثانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں منتقل ہوگی، جبکہ اس کے دیور نے شادی کر لی اور اس کی ساس اس کے دیور اور دیورانی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی دیورانی نے اس کی ساس کی سکی ماں سے بڑھ کر خدمت کی، کبھی بھی ثانیہ کی طرح شریعت کا اظہار نہ کیا، بلکہ جب شعیب گھر آ جاتا اور اپنی بیوی کو آرام کرنے کا کہتا تو بھی اس کی بیوی لیٹنے کے لیے نہ جاتی بلکہ ساس کے سونے تک اس کے سرہانے بیٹھی رہتی، اور اس کا شوہر ضد کرتا تو وہ کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بزرگ کی عزت کرنا میری عزت کرنے کے جیسا ہے۔ اس کی ایسی دلیل یہ سن کر اس کا شوہر خاموش ہو جاتا اور دل میں اسے دعائیں دیتا۔ دوسری طرف اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر اس کی ساس بھی اسے لاکھوں دعائیں دیتی۔ ساس اور شوہر کی دعاؤں سے اس کی زندگی چمک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو وسیع رزق عطا کر دیا۔ انہوں نے کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر سٹیل کا بزنس شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شعیب سٹیل انڈسٹری کا بہت بڑا بروکر بن گیا۔ دولت ان کے گھر کی بانڈی بن کر رہ گئی، وہی گھر جہاں کبھی ہر وقت جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں، آج جہاں امن اور سکون تھا۔ ساس نے شعیب کی بیوی کو اپنی بڑی بہو کے متعلق بتایا تھا کہ کس طرح اس نے اس کے سر میں ڈنڈا دے مارا تھا، اور ساتھ ہی اس کے عمل کے متعلق ہی بتایا تھا کہ کس طرح ثانیہ کس غیر مرد کی خاطر اپنے مزاجی خدا کو دھوکہ دے رہی تھی، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ یہ باتیں کبھی اپنے شوہر سے نہ کرنا تاکہ ثانیہ کا گھر قائم رہے۔ وقت گزرتا گیا، شعیب کا کاروبار بڑھتا گیا، وہ اپنی اس کامیابی کی وجہ اپنی بیوی اور اپنی والدہ کو قرار دیتا رہا۔ دوسری طرف الگ گھر میں جا کر ثانیہ نے کھل کر گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دیا، اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش پش ڈال کر شرعی حدود کو رونڑتے ہوئے اپنا جسم اپنے محبوب کو سونپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں کسنا شروع کر دی۔ ثانیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر شک ہو گیا، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن اچانک وہ گھر آیا۔ اس نے ثانیہ کو اس کے عاشق کے ساتھ رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ یوں حالت گیر میں دیکھ کر وہ شخص صدمے، حیرت اور غیرت سے مر گیا۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ زمین پر گرا، بجائے اسے اٹھا کر اسپتال پہنچانے کے۔ ثانیہ نے لباس درست کر کے اپنے عشق کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا اور پھر خود ہی اپنے شوہر کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی، یہاں تک کہ جب گھنٹوں بعد اس کا شوہر ہوش میں نہ آیا تو اس نے اپنے سسرال اطلاع پہنچائی۔ اس کا دیور بھابھی اور ماں کے ساتھ فوراً گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ جہاں نزیب کو لے کر ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ 2 گھنٹے پہلے مر چکا ہے۔ گھر جہاں نزیب کے نام تھا، جو بعد ازاں اس کے بھائی کو منتقل ہو گیا۔ گھر کی کچھ قسط ابھی باقی تھی۔ جہاں نزیب کے بھائی شہزیب نے
اپنی بھابھی سے کہا کہ اگر وہ رکھنا چاہتی ہیں تو باقی قسط ادا کر کے وہ گھر لے لے، بس صورت دیگر میں اپنے بھائی کی نشانی سمجھ کر ساری رقم یکدمش ادا کر کے گھر کا مالک بن جاؤں گا۔ ثانیہ کے پاس اب شوہر والی بہادری نہیں تھی اور سسرال سے وہ عرصہ پہلے قطع تعلق کر چکی تھی۔ اسے کہیں اور سے قرض ملنے کی امید بھی نہ تھی، لہٰذا وہ گھر کے حق سے دستبردار ہو گئی اور شعیب نے ثانیہ کی لگائی گئی رقم اس کو واپس کر کے گھر لے لیا۔ وہ رقم لے کر ثانیہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ اس ثانیہ کو 2 سال بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھا۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے جو ثانیہ کو گھر سے بطور حصہ ملے تھے تو اس کے محبوب نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس نہ میکہ تھا نہ سسرال تھا، مجبوراً ایک فلاحی ادارے میں منتقل ہو گئی، مگر آج بھی وہ اس بات پر قائم تھی کہ الگ گھر کا مطالبہ کرنا شرعی طور پر میرے لیے جائز تھا۔ آج بھی وہ خود کو حق پر جبکہ اپنے شوہر اور سسرال کو ظالم گردنتی ہے۔ اس وقت وہ صدمہ خیرات کی رقم پر پل رہی تھی، جو کبھی سسرالی رشتوں کو بوجھ سمجھتی تھی۔ آج ان رشتوں کی اہمیت کا احساس اسے ہوتا ہے، مگر آج وقت گزر چکا ہے۔ ثانیہ اور اس جیسے بد کردار کو میری نصیحت ہے کہ وہ صادق دل سے توبہ طائب ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اب بھی وقت ہے راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ آخر میں ثانیہ جیسے کرداروں کے لیے ایک فتوی شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان کو احساس ہو سکے کہ شریعت میں اتنی لچک ہرگز نہیں ہے جتنی سمجھ لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ اور رہائش کا اس طرح انتظام کرے کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے، اور رہائش کے لیے ایسا مقفل کمرہ، باورچی خانہ اور بیت الخلاء ہونا ضروری ہے جس میں کسی دوسرے کا اشتراک اور عمل دخل نہ ہو۔ لہٰذا صورت مصلحہ کے مطابق اگر شوہر نے ایسا مستقل فلیٹ بیوی کو دیا ہوا ہے جس میں متفل کمرہ، باورچی خانہ اور مہیا ہوں تو اس طرح کے انتظام سے شوہر پر واجب سکنی رہائش کی ذمہ داریاں ادا ہو جائیں گی، اور اسی صورت میں بیوی کے لیے الگ مکان کے مطالبہ کی اجازت نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات بیوی اپنے شوہر سے صرف اس لیے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست وہاب کو دعوت دے سکے، وہ ہر وقت آزاد گھوم پھر سکے۔ گویا وہ غلط مقصد کے تحت الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی غلط مقصد اپنے خاوند کے والدین کی موجودگی میں پورے نہیں کر سکتی۔ یہ حرام ہے، لہٰذا خاوند جہاں مناسب سمجھے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے، بیوی بغیر کسی شرعی اعذار کے الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔